الرحمان بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے، دعا کے بعد میں چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے. روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے. اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے، لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. اور اسی طریقے سے وہ جنرل عمل بھی جو الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں 609 نمبر ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک نیچے نہ لاتے جب تک اپنے چہرے پر یوں پھیر نہ لیں. یہ جو سعودی عرب کے مولوی سے بدعت کہتے ہیں بالکل باطل ہے اور ایسی ہٹ درمی پر مبنی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ حنفی علماء سے بھی دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح سے عز بن عبد السلام نے کہا کہ لا یمسح وجهه بعد الدعاء الا جاہل، کہ جاہل آدمی ہی دعا کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرے گا. یعنی یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے. اس لیے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے دلائل کی روشنی میں. الحمدللہ اس کا تفصیلی جواب میرے ٹیلی گرام پر موجود ہے، اور ایسے لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور عرصہ سے جڑے ہوئے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، اللہ کا فضل ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ تفصیلی جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں، مدلل جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے ٹیلی گرام پر جہاں میرے آڈیوز موجود ہیں وہیں پر دلائل بھی موجود ہیں. جی بارک اللہ فیک شیخ. اللہم تمام آمین. بھائیوں سے گزارش ہے ہو سکے تو ہمارے ٹیم میں جو ہے ایک منٹ شیخ کا ٹیلی گرام چینل کی لنک اور واٹس ایپ گروپ کی لنک ہو سکے ڈالیں گے، آپ جوائن ہو، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سوالات وغیرہ پوچھ کر. ٹھیک ہے، پوچھیے بارک اللہ فیک. اس کے لیے ایسا شیخ یہ اور ایک دعا کے بعد میں ہاتھ پہ پھونک کے وہ مطلب بدن کے اوپر پھیرنے کا بارے میں کیا ہے؟ ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہر رات سونے سے پہلے ایسا کرنا چاہیے، خاص طور سے معوذتین وغیرہ پڑھ کر کے، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں میں ایسے کر کر کے، اور جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک اپنے جسم پر ہاتھ کو پھیرنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، یاد رکھیے گا. اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں. خاص طور سے مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، یا سوئے ہوئے میں بیدار ہو جاتا ہے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ سوتے وقت بچے کو ایسے ہی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، یہ سب پڑھ کر کے دم کریں اپنے ہاتھ میں، اور بچے کے چہرے پر اور سینے پر پورے جسم پر پھیر دیں. آج دیکھتے ہیں، اب میرا حیدرآباد جانا ہوا، وہاں بھی یہی ماحول دیکھا. ممبئی دیکھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے بھائی بہنوں کو لے کر کے قطار لگائے رہتی ہیں. سبب کیا ہے؟ یہ اس سنت پر عمل نہ کرنا. اس سنت پر اگر عمل پیرا ہوتے تو بھیڑ لگانے کی اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. جی جی بارک اللہ فیک شیخ. اللہم آمین. یہی شیخ ہمارے ہاں دعا کے وقت بھی ہے نا، ہاتھ میں پھونک مار کے چہروں پہ پھیر لیتے ہیں، یعنی تو فرض نماز کے بعد پھونک مار کے، فرض نماز کے بعد. ہاں، یہ فرق یاد رکھیں، یہ فرق یاد رکھیں. فرض نماز کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے. فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سوتے وقت جو ثابت ہے وہ کرنا چاہیے. ہر ایک کا، یعنی آپ اپنی طرف سے ٹائم متعین نہیں کر سکتے نا، یہ اضافی چیز ہے. جی بارک اللہ فیک شیخ. اللہم آمین.